اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ قرآن کریم کے 19ویں پارہ میں سورہ شعراء کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 3 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر رنج کرتے کرتے اپنی جان دے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمام لوگوں کا درد تھا۔ آپ کو یہی فکر رہتی تھی کہ ساری دنیا رحمت خداوندی کی مستحق بن کر جنت میں داخل ہو جائے اور اللہ کی ساری مخلوق خدا کے غضب سے بچ جائے اور جہنم یوں ہی خالی پڑی رہے، کوئی نہیں جائے جہنم میں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، قرآن کی آیت، دنیا میں جہالت ختم ہو جائے، انسان نیک اور ایک ہو کر ایک خدا کی عبادت کریں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے، بہت فکر بھی رہتی تھی، ایسے نہیں خالی بول دیے سب لوگ ہم مسلمان ہوتے تو اچھا تھا، ایسے نہیں، رات میں سوتے نہیں تھے، دعا کرتے، نماز میں رہتے، نماز کھڑے ہو کے جب پڑھتے تھے اتنا کھڑا رہتے تھے، اتنا کھڑا کہ پاؤں اسے سوجن ہو جاتا تھا، ایسے انگلی سے دبائے تو گڈھا پڑ جاتا تھا، سوجن آ جاتا تھا۔ وہ روتے ایسا تھے، اتنا روتے تھے، کھڑے کھڑے قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، رو رہے ہیں تو آنسو زمین پہ گرتا تھا، ایسے روتے بھی تھے، نہیں منہ سے بول ڈالیں کہ سب مسلمان ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا تھا، ہمارے تمہارے جیسے آدمی ایسے ہیں، تو روتے رہتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ آپ اتنا کیوں پریشان ہیں، آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی 12ویں پارہ میں سورہ ہود کے 10ویں رکوع میں آیت نمبر 118 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی گروہ میں کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے احوال اور ان کے کام کی حکمت سے بخوبی واقف ہیں کہ اس کے بہت سے بندے حق کو سن کر جہاں اسے قبول کریں گے، وہاں بہت سے لوگ حق بات کو اپنی نفسانی خواہش سے رد بھی کریں گے اور خدا کے پسندیدہ گروہ اور جماعت سے کٹ کر علیحدہ علیحدہ اپنی ٹولیاں اور گروہ بنائے لیں گے۔ ایسی حالت میں مومنوں کا اور ہٹ دھرموں کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا مشکل ہے۔ قرآن کریم کے 11ویں پارہ میں سورہ یونس کے 2 رکوع میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمام لوگ ایک ہی طریقہ پر تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے، یعنی قیامت، تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ دنیا کے اندر ایک ہی دین تھا، ایک ہی خدا کی عبادت ہوتی تھی، بعد میں لوگ اختلاف پیدا کر کے گروہ در گروہ اور پارٹی در پارٹی ہو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات طے نہ ہوئی ہوتی، یعنی قیامت، تو آج ہی یہ فیصلہ کر دیا جاتا کہ حق پر کون ہے اور جہالت پر کون ہے۔ یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، یہیں فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ وہاں ہوگا قیامت کے دن۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ بہت سارے لوگ تھوڑا کم پوزیشن، کم طاقت رہتا ہے تو سوچتے جلدی یہی ہو جاتا تو اچھا تھا، ایسا نہیں۔ کون حق پر ہے، کون ناحق ہے، کون اللہ کا فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا، طے ہے یہ۔ یہاں کچھ بھی کر لے، فیصلہ یہاں نہیں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا۔ وہی اللہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ طے نہ ہوئی ہوتی اللہ کی طرف سے کہ قیامت کے دن سب کا فیصلہ کیا جائے گا، تو یہیں پہ فیصلہ کر دیا جاتا۔ قرآن کریم کے 25ویں پارہ میں سورہ شورا کے 2 رکوع میں آیت نمبر 14 میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علم حق آ جانے کے باوجود یہ لوگ ضد کی بنا پر گروہ در گروہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تفرقہ کا سبب یہ نہیں تھا الگ الگ پارٹی بنانا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام نہیں بھیجے تھے یا کتابیں نازل نہیں فرمائی تھی، اس وجہ سے لوگ راہ راست نہ جان سکے اور اپنے اپنے مذاہب اور مدارس اور نظام زندگی خود ایجاد کر بیٹھے، بلکہ یہ تفرقے ان میں اللہ کی طرف سے علم حق آ جانے کے بعد ضد کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ خود اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے دین کے صاف صاف اصول اور شریعت کے کھلے احکام سے ہٹ کر نئے نئے مذاہب اور نئے نئے طریقے بنا لیے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام پر کتاب نازل کیا، صحیفے، شیس علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر۔ صحیفے تو ہر زمانے میں نازل ہوتے رہے ہیں، بڑی بڑی کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف، ایسی بڑی بڑی معتبر کتابیں جو ہیں نا ایک دم جو مشہور ہوئے ہیں، یہ اللہ کتابیں نازل کر کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو عبادت کہیں بھی کبھی بھی صرف ایک اللہ کی۔ پیغمبر جو تمہارے زمانے میں موجود ہیں ان کو نبی ماننا، وہ جو بتائیں گے ویسا کرنا، اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا، ہر زمانے میں نازل کرتے گیا ہے۔ پھر بھی لوگ ملاوٹ مکسچر کرتے گئے، گڑبڑ کرتے گئے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اس تفرقہ بازی کا کوئی بھلا یا نیک جذبہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اپنی نرالی اور اونچی شان دکھانے کے لیے الگ بنائے ہوئے ہیں، اپنا الگ جھنڈا بلند کرنے کی فکر میں ہیں۔ آپس کی زدم زدہ میں ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش جو کی ہے وہ مال و جاہ کی طلب کا نتیجہ ہے۔ مکار اور نفس پرست لوگوں نے دیکھا کہ بندگان خدا اگر سیدھے اور صاف ستھرے دین کے راستے پر چلتے رہیں گے تو ایک خدا ہوگا جس کے آگے جھکیں گے، ایک رسول ہوگا جس کو لوگ پیشوا اور رہنما مانیں گے، ایک کتاب ہوگی جس کی طرف لوگ رجوع کریں گے، اور ایک صاف عقیدہ ہوگا۔ اس نظام میں ان کی اپنی ذات کے لیے کوئی مقام امتیاز نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے ان کی مجاوری یا پیری یا گدی نشینی چل سکے اور ان کی خانقاہیں آباد ہو سکیں اور لوگ ان کی آؤ بھگت کریں اور ان کے آگے سر بھی جھکائیں اور ہاتھ پیر چومیں، چاٹیں یا دھو دھو کر پئیں۔ فرقہ بازی کا اصل سبب یہی تھا، جو نئے نئے عقائد اور نئے نئے طرز کی عبادت اور نئی نئی رسمیں اور نئے نئے نظام حیات ایجاد کیے گئے، انہی لوگوں نے مخلوق خدا کے ایک بڑے حصہ کو دین کی صاف اور ستھری راہ سے ہٹا کر مختلف راہوں میں تقسیم کر کے گمراہ کر دیا۔ یہ سب دھندہ ہے۔ اب سمجھو دل کی نماز، سنا ہوگا آپ نے کہیں ہم دل میں نماز پڑھتے ہیں، تو یہ جس نے بنایا یہ لفظ، جس نے یہ گروہ، یہ فرقہ، الگ طبقہ بنایا، کیا وہ پیر صاحب ہے؟ دل کی نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، وضو بنانے کی ضرورت نہیں، بستر میں سے نیند چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بس دل میں نماز پڑھ لو۔ تو وہ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے سے بنایا ہے؟ کیا فکر ہے اس کا کہ اللہ راضی ہو جائے؟ میرا پیٹ پلے، بھاچر کے ناتھ پیٹ نکلے، لوگ ہمارے پاس آئیں، مجھے سجدہ کریں، مجھے چومیں، مجھے چاٹیں، پیسہ دیں، اس لیے بنایا ہے۔ اور آدمی کو بھی عیش آرام چاہیے، کئی کو مسجد میں جانا، نیند آتی رہتی، کئی کو اٹھنا، یہ سب پریشانی دل میں پڑے تو گیا نہیں، کتنا آسان ہے۔ تو یہ جس نے بنایا ہے دل کی نماز، اس لیے نہیں بنایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر لوگ عمل کریں، وہ اس لیے بنایا ہے کہ میرا پیٹ بھاچر جیسا نکلے۔ بنانے کی اصل وجہ یہ ہے دل کی نماز۔ پیغمبر دل کی نماز نہیں پڑھتا، صحابہ دل کی نماز نہیں پڑھتے، تابعین دل کی نماز نہیں پڑھتے، اولیاء کرام دل کی نماز نہیں پڑھے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ آیا کہاں سے؟ بڑا پیٹ پالنے کے لیے اس نے نکالا۔ کتنے ایسے ہیں، آپ چھان مارے صرف آندھرا پردیش میں
آپ کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ملیں گے جو دل کی نماز پڑھتے ہیں، ایسا بدماشی ہے۔ تو یہ اختلاف، یہ تفرقہ، یہ پارٹی، یہ الگ جماعت، یہ الگ گروپ جو ہے نہیں، اس لیے بنایا کہ میرا پیٹ بڑے بڑے ہو جائے۔ تو وہی اللہ بتا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ قرآن بھیج دیا، محفوظ کر کے رکھ دیا، اس کو پڑھو سمجھو۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا کہ ہماری زندگی میں اپنے لیے، دوسروں کو تو نہیں کر سکتا، اپنے بارے میں میرے اوپر شریعت کی طرف سے زندگی میں کیا کیا میرے اوپر فرض ہوں گے، کیا کیا واجب ہوں گے، کیا کیا میرے لیے سنت ہے، کیا میرے لیے مستحب ہے، اتنا جاننا خود ہر ایک آدمی کے اندر ذمہ داری ہے، ہر ایک کے اندر۔ اگر اتنا علم حاصل نہیں کر رہا ہے تو علم چھوڑنے کا جو فرض ہے اس کا بھی گناہ ہوگا۔ اسی لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ مولوی صاحب وہ بنایا بس، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ حرام کاموں سے رک جائیں اور جو فرائض ہیں واجب ہیں اس کو پتہ رہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ وہ مولوی صاحب ہیں تو مولوی صاحب خالی رہیں گے، نہیں، سب کی ذمہ داری ہے۔ اسلام اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہے زندگی گزارتے ہیں اسلام ہی میں رہیں، نکل جا سکتے ہیں باہر۔ اس لیے علم اتنا حاصل کرنا ہے۔ آپ کو کوئی غلط سلط بتا دے تو اب کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی آپ کو سکھا دے، آپ بھی ہیں آنگ وزن، اور سکھا دے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نہیں کہ فرمان نبی کیا ہے اس کے معاملے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آتا، گھر ہی میں پڑھتا ہے، گھر ہی میں پڑھتا ہے، پھر کوئی عذر بھی نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگا دوں۔ تو آپ کے پاس علم رہتا کہ نبی کا فرمان ایسا ہے اس معاملے میں، تو اس خبیث نے جو بتایا کہ دل میں نماز پڑھو، گھر میں نماز پڑھو، اس کو آپ ریجیکٹ کر دیتے۔ لیکن آپ نے سیکھا نہیں، علم دین جتنا فرض تھا آپ کے لیے اس کو بھی آپ نے نہیں سیکھا، اور اس بدبخت نے آپ کو گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، بھٹک گئے۔ اس لیے ہر ایک مسلمان کے اوپر اتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے جتنا اس کی ضروریات زندگی ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں علم حاصل کر رہا ہے اور گمراہ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہے، کیوں نہیں علم حاصل کیا؟ اس لیے علم دین حاصل کریں۔ اور علم دین حاصل کرنے ہم بول دیے تو اب یہ نہیں کہ سب کام دھندہ چھوڑ کے مدرسے میں چل جائے۔ ہم سے آ کے پوچھیں، اللہ نے قرآن بھی محفوظ رکھا ہے اور اس کے سمجھانے والے بھی محفوظ رکھے ہیں کہ ان سے جا کے سیکھو۔ کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں چلے گا اللہ کے پاس کہ ہم کو پتہ نہیں تھا، ہم نہیں جانتے تھے، کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ یہ مولوی صاحب کیا ہی کہیں گے؟ یہ پوچھ کے سیکھنا نہ چاہیے۔ اس لیے بہانے اللہ کے پاس کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔